بجٹ 2025 اور 2026 میں وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ اور اخراجات 72 کروڑ سے بڑھا کر 86 کروڑ روپے کر دیے گئے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، وفاقی بجٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سرکاری رہائش اور اخراجات 72 کروڑ سے بڑھا کر تقریباً 86 کروڑ روپے کر دیے گئے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں تقریباً آدھی آبادی غربت کے خط کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور عام آدمی سے مزید قربانی مانگ کر تقریباً 2000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، وزیر اعظم کے اخراجات میں کمی کے بجائے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ رقم تقریباً 86 کروڑ روپے ہوگی۔ قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے وفاقی بجٹ 2025 اور 2026 کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑی کے لیے 9 کروڑ روپے کا بجٹ، وزیر اعظم ہاؤس کی ڈسپنسری کے لیے 1 کروڑ 44 لاکھ روپے اور وزیر اعظم ہاؤس کے باغیچے کے لیے 4 کروڑ 48 لاکھ روپے بجٹ رکھنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعظم کے دوروں کے لیے 60 لاکھ روپے اور PM چیریٹی کے لیے 42 لاکھ روپے بجٹ مختص کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ وفاقی اور وزرائے مملکت کے لیے بجٹ 27 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ 54 لاکھ روپے، وزیر اعظم کے مشیران کے لیے بجٹ 3 کروڑ 61 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 کروڑ 31 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ کابینہ ڈویژن کے لیے 86 کروڑ 87 لاکھ روپے کا بجٹ بھی مختص کیا جا رہا ہے۔ وفاقی بجٹ میں معاونین خصوصی بجٹ 3 کروڑ 70 لاکھ سے بڑھا کر 11 کروڑ 34 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل کارپول کے لیے 62 کروڑ روپے کا بجٹ رکھنے کی تجویز ہے۔ قومی اسمبلی کے بجٹ میں آئندہ مالی سال 88% اضافے کی تجویز ہے، جو 12 ارب 73 کروڑ سے بڑھا کر 61 ارب 29 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ سینٹ کا بجٹ آئندہ مالی سال 9 ارب 5.5 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، جو رواں مالی سال 7 ارب 24 کروڑ روپے تھا۔ سوال یہ ہے کہ ٹیکسوں کے معاملے پر یورپ کی مثال دینے والے حکمران وہاں کے حکمرانوں جیسی سادہ زندگی کب اختیار کریں گے؟ جبکہ وفاقی حکومت نے 175 کھرب سے زائد 17,573 ارب کا قومی بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق مالی سال 2025-2026 میں دفاع کے لیے 20% اضافے کے ساتھ 2,550 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں دفاع کے لیے 2,122 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران، سولجر اور JCOS کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 2025 اور 2026 کے لیے مختص دفاعی بجٹ میں پورے کیے جائیں گے۔ اور اگر پینشنز کی بات کریں تو تنخواہوں میں 10، پینشن میں 7% اضافہ، انکم ٹیکس میں کمی کی بھی تجویز کی گئی ہے۔ 175 کھرب سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وفاقی حکومت نے 175 کھرب سے زائد یعنی کہ 17,573 ارب کا قومی بجٹ اسمبلی میں پیش کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں شروع ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا۔ اسی دوران اپوزیشن کا کافی شور شرابہ بھی جاری رہا۔ وزیر خزانہ کا بجٹ تقریر میں کہنا تھا کہ یہ بجٹ انتہائی اہم اور تاریخی مواقع میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ حالیہ جنگ میں کامیابی پر عسکری اور سیاسی قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی عزم اور یکجہتی کو بروئے کار لاتے ہوئے ہماری توجہ اب معاشی ترقی پر ہے۔ معاشی اصلاحات کی ترقی کے لیے معاشی استحکام لایا گیا، معیشت کی بہتری کے لیے کئی اقدامات کیے، افراط زر میں نمایاں کمی ہوئی اور ترسیلات زر 10 ماہ میں 36 ارب ڈالر رہے۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی۔ مالی سال 2025 اور 2026 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.9%، پرائمری سرپلس GDP کا 2.4% ہوگا۔ ناظرین، بجٹ دستاویزات کے مطابق ٹیکس ریونیو کا
ہدف 14,131 ارب روپے، نان ٹیکس ریونیو وصولی کا ہدف 5,147 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ بجٹ خسارہ رواں سال 5.9% رہا، جو کہ 8500 ارب روپے بنتا ہے۔ قرض پر سود کی ادائیگی کی مد میں 8,207 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رواں سال اس مد میں 9,775 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے 2,550 ارب رکھے گئے۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی، جبکہ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 17,573 ارب روپے ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 ارب کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پینشن میں اضافہ اور انکم ٹیکس کی شرح میں کمی بھی بتائی گئی ہے۔ بجٹ میں تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز کی گئی، جبکہ تنخواہ پر بھی انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کی گئی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے، جبکہ 22 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر ٹیکس 25 سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ 2025 اور 2026 میں جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز کی گئی ہے، جبکہ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی 3.5% شرح کم کر کے 2% کی تجویز کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پلاٹ اور گھروں کی منتقلی پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کر کے تجویز کی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر اسٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کم کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے بجٹ 2025 اور 2026 میں آن لائن خریداری پر 18% سیل ٹیکس عائد کرنے کی تجویز کی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سیل ٹیکس ایکٹ میں ترامیم کی تجویز پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ ترقی نے ٹیکس قوانین کی پاسداری کرنے والے روایتی کاروباروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ معیاری مسابقتی فضا پیدا کرنے اور ٹیکس قوانین کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے یہ تجویز کی گئی ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارم کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% سے کم شرح ان ای کامرس پلیٹ فارم سے سیل ٹیکس وصول کر کے جمع کرائیں گے۔ اس کے علاوہ بجٹ 2025 میں سولر پینلز کی درآمد پر 18% سیل ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ بھی کرنے کی تجویز شامل ہے۔ تو ناظرین، اس بجٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دفاع کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے، کیا واقعی میں وہ صحیح ہے؟ وزیر اعظم کی امارات میں اضافہ، پینشنز میں اضافہ اور تنخواہوں میں صرف 10% اضافہ، 1000% مہنگائی میں اضافہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔